معمار قوم و ملت ناشر مسلک اعلیٰ حضرت العلام حضرت الحاج قاری سرفراز احمد صاحب قبلہ قادری محتمین دارالعلوم فیضان مصطفیٰ غوثیہ جامع مسجد سرنکوٹ، ان کے ساتھ ہی ساتھ آپ نے دارالعلوم فیضان مصطفیٰ غوثیہ جامع مسجد کے نائب پرنسپل مولانا محمد اقبال صاحب سے تقریر سماعت کی، اور ساتھ ہی ساتھ محترم جناب حافظ الحفاظ حضرت حافظ محمد افضل رضا نعیمی صاحب، حضرت حافظ نذیر احمد صاحب، حضرت حافظ اظہر صاحب، مولانا عبدالحمید صاحب، مولانا طالب صاحب اور آپ کے یہاں کے امام صاحب، دیگر تمامی بزرگان دین، نوجوانان اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین سبحان اللہ۔ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبالوالدین احسانا، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمین۔ سبحان اللہ۔ موضوع سامنے نظرات، آپ تھوڑے تھوڑے اور ساتھ ہو جائیں، وہ نیچے بیٹھیں تاکہ ان کو ٹھنڈ نہ لگے، ساتھ ہو جائیں آپ تھوڑا اور قریب، آپ نیچے نہ بیٹھو، ادھر اوپر آ جائیں اس کی دری پر۔ کون صاحب آپ بیمار ہو گئے، ادھر آؤ تو وہاں سے آپ سے تو اب گھر چلنا ہے، ادھر بیٹھے ہیں۔ موضوع سامعین حضرات، کوئی لمبی چوڑی تقریر کا وقت بھی نہیں، آج ہم اور آپ مولانا عبدالقیوم صاحب قبلہ قادری، ان کے والد صاحب کے اصال ثواب کی اس محفل میں، محفل چہلم میں حاضر ہیں۔ قرآن خوانی بھی ہو چکی، امام صاحب کی قیادت میں صبح سے الحمدللہ سلسلہ آپ نے جاری رکھا، تو تھوڑی دیر میں آپ کے سامنے والدین کی فضیلت کے تعلق سے، ان کی اہمیت کے تعلق سے گفتگو کروں گا۔ دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں حق کہنے، حق سننے اور حق پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ مولانا صاحب کے ساتھ ہم مکمل انشاءاللہ کل بھی کھڑے تھے اور آج بھی کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ تا حیات کھڑے رہیں گے۔ جب میں سائیں بابا کے یہاں رہتا تھا اس وقت سے آپ لوگوں کا میرے ساتھ بڑا گہرا تعلق تھا۔ الحمدللہ آج مجھے پھر 9واں سال سرنکوٹ میں چل رہا ہے، یہاں سے زیارت سے دوبارہ جا کر کے، تب بھی آپ کا تعلق اور اخلاق برقرار ہے۔ بے شک۔ یہ آپ کے ایمان کی بات ہے، کیونکہ ایمان والا ہی عالم کے ساتھ تعلق برقرار رکھتا ہے۔ بے شک۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے بھی ارشاد فرمایا، 4 بننا، 5واں نہیں بننا، ولا تکن الخامس، 5واں نہیں بننا، فتہلک، ورنہ تم کو ہلاک کر دیا جائے گا۔ اللہ۔ وہ 4 کون سے بننا؟ صبح اس حال میں کرنا، حضور نے فرمایا صبح اس حال میں کرنا کہ تم عالم ہو، بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر یہ حال نصیب نہ ہوتا ہو تو اس حال میں کرنا کہ طالب علم ہو
یعنی علم دین حاصل کرنے والے والے ہو. ہو. بے شک بے شک. اور اگر یہ بھی نہ ہو تو اس حال میں کرنا کہ علماء کی مجلس میں بیٹھنے والے ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب آپ مجھے ایمان سے بتائیے، آپ کو یہ ادھر یہ بنو میں بیٹھنا پسند آ رہا تھا، سکون آ رہا تھا کہ یہاں آ کے سکون آ رہا تھا؟ اب آپ بتائیے. سرکار کا فرمان سبحان اللہ. سبحان اللہ. جو انسان کو دینی محفل میں بیٹھنے میں یا دیندار کے پاس بیٹھنے میں سکون آتا ہے، اگر ایمان ہے بندے کا تو. اگر کسی کو سکون نہیں آتا تو وہ اپنے مقدر پر ماتم کرے، توبہ استغفار کرے، کیونکہ اس کے اندر ایمان نہیں ہے، تبھی اس کو اسلامی محفل میں بیٹھنے کے جو ہے وہ مزہ نہیں آ رہا ہے. فرمایا تیسرے ہی سال میں کرو کہ علماء کے پاس بیٹھنے والے ہو. اور چوتھا یہ کہ اگر آپ کو تینوں نصیب نہ ہوں، عالم بھی نہیں بن پائے، متعلم بھی نہیں بن پائے، علماء کا قرب بیٹھنے کا بھی نہ ملا، تو چوتھا یہ ہے کہ علماء سے محبت کرنے والے بن جاؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ. علماء سے محبت کرنے والے بن محبت جاؤ. کرنے والے بن جاؤ. وَلَا تَكُنِ الْخَامِسِ، پانچواں نہیں بننا، فَتُحْلِكَ، ورنہ تم کو ہلاک کر کر دیا جائے گا. اللہ. تو آپ لوگوں پر اللہ کا کرم ہے، کیونکہ میں آپ کو 2007 سے جان رہا ہوں. 2007 میں سائیں بابا دربار پہ آیا تھا، اور 2007 سے لے کر اس وقت 2020 ہے، 13 سال سے میرا اور آپ کا سلام دعا، جس کو دیسی زبان میں بولتے ہیں راہ اور با ہے. ٹھیک ہے نہیں؟ بہرحال بڑا دکھ ہوا، کیونکہ اصل فیصلے تو اللہ ہی کے ہیں. اس میں نہ کوئی مولوی دخل دے سکتا ہے، نہ کوئی پیر دخل دے سکتا ہے، نہ کوئی فقیر دخل دے سکتا ہے، نہ کوئی مرید دخل دے سکتا ہے. مولانا صاحب کے والدین رخصت ہو گئے 2-3 مہینے کے اندر دونوں. یہ بھی امتحان کی گھڑیاں ہوتی ہیں. اور اتنا بھی سن لو کہ اللہ رب العزت امتحان بھی اسی کا لیتا ہے جسے وہ راضی ہوتا ہے. بے شک بے شک بے شک. مرنا تو ہر ایک کو ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں. پکے محل بنا لو آپ، وہ بالکل نور پور چڑھ جاؤ، اتنی جنتی جگہ ہے، پیاری جگہ، وہ ادھر جا کر مضبوط قلعہ بنا لو، پوری پونجی لگا کر کہو مجھے نہیں مرنا، ادھر ہی بیٹھوں گا، تب بھی ممکن نہیں ہے. جو رات قبر میں ہے وہ رات باہر نہیں لگ سکتی. حافظ طارق صاحب آگے آئے، آپ کو میں نے پہلے دیکھا نہیں. تو اب کیونکہ یہ چہلم کی محفل ہے، اب مولانا صاحب کے گھر میں ہم سال کے بعد پھر ہماری آپ کی حاضری ہوگی، تو ہم سب دعا کریں کہ اللہ ان کو صبر عطا فرمائے، آمین. اور ان کے والدین کو خدا بخش دے. ویسے جس طرح دونوں کی موتیں ہوئی ہیں، دونوں کی موتیں یہ شہادتی موتیں ہیں. تو جو اس طرح کی موت میں رخصت ہوتا ہے، اللہ انہیں قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ اٹھائے گا، شہیدوں کے ساتھ اٹھائے گا. میں جس موضوع کو میں نے انتخاب کیا ہے والدین کے تعلق سے، اس پر میں گفتگو کروں. اس سے قبل تھوڑا سا جم کر کے، حضرت اب آپ کو نہیں اجازت ہے، آپ 1:30 بجے سے پہلے دعا کریں گے، لمبی تقریر نہیں، بیٹھے آپ کہاں پہ. چلو پھر مجبوری ہے. درود پاک پڑھ لیں. صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ، وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. اور تھوڑا شوق نال. صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ، وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. باپ مرے سر ننگا ہوندا تے ویر مرن کنڈ خالی. باپ مرے سر ننگا ہوندا تے ویر مرن کنڈ خالی.
मावा बाज मोहम्मद बख्शा वाह कौन करे रखवाली मावा बाज मोहम्मद बख्शा कौन करे रखवाली ते पाई पाइयां दे दर्द विडोंदे ते पाई पाइयां दियां बावां बाप सिरां दे ताज मोहम्मद ते मावा ठंडियां वाह 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 छां सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बाप सिरां दे ताज मोहम्मद ते मावा ठंडियां छां सुभान अल्लाह। कुरान अज़ीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया वबिल वालिदैनि इहसाना अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो। बेशक क्या करो? वालिदैन के साथ उसने सलूक वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो। पूरी आयत सुने, तर्जमा सुने, ईमान में ताजगी होगी। अल्लाह ने इरशाद फरमाया वबिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा उफ्युं वला तनहरहुमा वकुल्लहुमा कौलन करीमा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फरमाया वालिदैन के साथ उसने सलूक करो। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा उन दोनों में से कोई एक या दोनों। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उन दोनों में से कोई एक या दोनों या दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाएं, ज़ईफ हो जाएं, कमर टेढ़ी हो जाए, झुक जाएं, कमजोर हो जाएं, सहारे की जरूरत हो। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा उन दोनों में से कोई एक या दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाए। या अल्लाह फिर क्या करना है? फरमाया उफ्यूं वला तनहरहुमा अल्लाह अकबर सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उन्हें उफ भी नहीं कहना और उन्हें झिड़कना भी नहीं कहना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उन्हें उफ भी नहीं कहना, उन्हें झिड़कना भी। अब ये उफ उन्हें उफ भी नहीं कहना। ये मेरी आपकी जुबान है ना, जो मादरी पहाड़ी हो, गोजरी हो, इसमें क्या होता है जब बेटा जुनून में आता है ना, बेटा जुनून में आता है तो क्या करता है? बुजुर्ग अगर कोई काम का कह दे, वालिदैन कुछ काम का कह दे, उफ जगह है ना इधर। ये बुढ़ा सिरवर पे आ गया। हैं? जगह आगे आए, आगे तशरीफ लाएं, इधर जगह खाली। आगे दरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व अस्हाबि वसल्लम। अस्सलाम अलैकुम या रसूल अल्लाह। मोहब्बत से एक बार सब बोल दो या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। थोड़ी देर तवज्जो, ज्यादा देर मैंने टाइम लेना ही नहीं आपका, कोई 10-15 मिनट में आपके लूंगा। मुझे आपसे भी ज्यादा जल्दी है, 2 घंटा तो हमें यहाँ से वहाँ चल के जाना है। ये कुदरत का नज़ारा है कि आज के दिन अल्लाह ने मौलाना साहब पर करम किया, उनके वालिदैन की रूह राजी हुई, मौसम साफ हो गया, पुरसकून तरीके से आप खत्म में बैठे हो। बेशक वरना बारिश में भी आपने निभाना था। अल्लाह ने फरमाया उफ भी नहीं कहना, वला तनहरहुमा उन्हें झिड़कना भी नहीं, और उन दोनों से नरमी वाली बात करना। बेशक कौलन करीमा, कौल गुफ्तन कहना, अल कौल ये एक मस्दर है, गुफ्तन इसका मतलब कहना। कहना तो कौलन करीमा, करीम कहते हैं मेहरबान को। करीम किसको कहते हैं? मेहरबान को। दूसरी जगह आपने खुद फरमाया इरशाद या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐ इंसान तुझको किस चीज ने अपने मेहरबान रब से रोका हुआ है? अल्लाह अकबर। रब की बारगाह में आने से तुझे किस चीज ने रोका है? तो करीम, मेहरबान, नरम, वकुल्लहुमा कौलन करीमा, उन दोनों से मेहरबानी वाली बात करो, नरमी वाली बात। ऊंचे लहजे में बात नहीं करना, नरमी से बोलो, गर्मी से नहीं बोलना है, नरमी से बोलना है। या अल्लाह आगे क्या करें? फरमाया वहफिज लहुमा जनाह ज़ुल्ली मिनर रहमा
वकुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जनाह बोलते हैं अरबी में परों को। किसको बोलते हैं? परों को। पर होते ना, अरे कबूतर के पर, मुर्गे के पर हैं? पर। तो अल्लाह ने यहाँ मेरे आपके बाजू को पर से ताबीर किया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमाया वाफिज लहुमा जनाहजुल मिनर रहमा, अपने परों को फैलाओ, यानी अपने हाथों को फैलाओ। कह दो सुभान अल्लाह। किसकी बारगाह में फैलाओ? रब की। वाफिज लहुमा जनाहजुल मिनर रहमा, अल्लाह से रहमत मांगते हुए अल्लाह की बारगाह में अपने परों को फैलाओ, हाथों को फैलाओ और कहो या अल्लाह तू इन पर रहम फरमा जैसे कि इन्होंने बचपने में मुझ पर करम किया हुआ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कमा रब्बयानी सगीरा, सगीरा। या अल्लाह जिस तरह इन दोनों ने, जब मैं बच्चा था, बेसहारा था, मुझे बोल बराज का पता नहीं था, पेशाब पैखाने का पता नहीं था, सूझबूझ नहीं थी, ये दोनों मेहरबान होते थे, दुलाते भी थे, कपड़े भी पहनाते थे, सफाई सुथराई करते थे, सीने से लगाते थे। रात पेट में दर्द होता था, माँ पूरी रात सीने से लगाकर लोरियां देती रहती थी। या अल्लाह वो मेरा वक्त था, आज इनका वक्त आ गया है, मौला तो इन पर करम कर दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बताओ जरा अल्लाह के लिए, अब आयत आपने सुन ली, हम और आप में से कितने लोग हैं जो वालिदैन के साथ ऐसा सलूक कर रहे हैं? यार देहात में तो फिर अल्लाह का करम है ना 50%, लेकिन सीटियों के तो मैक्सिमम जनाजे निकल चुके हैं। लेकिन हमारी भी हवाएं वही चल गई, क्योंकि हम टच है ना। अगर हम सीटी से टच ना तो वीआईपी कौन कहेगा? खड़े होकर खाएगा नहीं बंदा तो वीआईपी कौन कहेगा? खड़े होकर पेशाब नहीं करेगा तो वीआईपी कौन कहेगा? हैं? जो कटिंगें बाजारों में चलती हैं वो कटिंगें करा के घर में नहीं बंदा आएगा तो फिर जनाब उसका पता कैसे चलेगा कि यारी किसके साथ है? लेकिन मुसलमानों साहब लफ्जों में सुन लो, अगर तुम कामयाबी चाहते हो, कामरानी चाहते हो, तो यहाँ से गाड़ियां भरकर अजमेर शरीफ जाने में पे कामयाबी पहले नहीं मिलेगी। बगदाद पहुंचो कामयाबी नहीं मिलेगी, खुद खाना काबा में चले जाओ कामयाबी नहीं मिलेगी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में भी हाजिरी दे दो कामयाबी नहीं मिलेगी, जब तक तुम घर से कामयाब नहीं होगे। बेशक बेशक बेशक। कैद लगाइए, मैंने कोई दूसरी तरफ ना खींच ले, मौलवी वहाबी है जनाब, अजमेर से मना कर गया है, मौलवी तो बगदाद से मना कर गया, अजमेर से करके जाएं हम, पैसे हम लगाएं, मौलवी के पेट में दर्द हो रहा है। और नहीं भाई, मेरा कहने का ये मकसद नहीं है, मकसद ये है कि अगर वालिदैन राजी होंगे, वालिदैन की आपने खिदमत की होगी, वालिदैन को राजी रखा होगा, फिर आप अजमेर, बगदाद, साईं बाबा के यहाँ, मक्का और मदीना जहां जाओगे, अल्लाह भी राजी है, अल्लाह वाले भी राजी हैं। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन अगर वालिदैन नाराज हैं तो दुनिया के किसी कोने में चले जाओ, खाना काबा में चले जाओ, खुदा भी राजी नहीं। बेशक बेशक। अब सुनो, ये तो कुरान आपने सुन लिया, अब हदीस सुनो। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, सुबह सुबह उठ करके अगर कोई अपने वालिदैन के चेहरे को मोहब्बत की नजर से देखता है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक को देखता है, दोनों की बात, एक माँ के चेहरे को देख ले या बाप के चेहरे को, दोनों को देख ले तो फिर तो बरकतें ही बरकतें। सुभान अल्लाह, जिसको नसीब है। अब जनाबे वाला क्या करता है? देखता, मोहब्बत की एक नजर डालता, अल्लाह एक हज अकबरी और 2 मकबूल उम्रों का सवाब अता फरमाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 2 मकबूल उम्रों का सवाब और हज अकबरी का सवाब कहाँ मिल रहा है जी भाई? मेरी तरफ आप तवज्जो रखें, कहाँ मिल रहा है? माँ बाप के चेहरे से। माँ और बाप तुम्हारे हज भी करवा रहे हैं, उम्रा भी करवा रहे हैं, लेकिन बंदा अगर माँ बाप को नाराज करके हज करने जाए, उम्रा करने जाए, कभी कबूल नहीं हो सकता। साहब लफ्जों में सुन लो, बेशक बेशक। हज और उम्रा भी तब कबूल होगा जब जनाबे वाला आपके माँ बाप राजी होंगे। सुभान बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुबह सुबह उठकर दुआएं ले लिया करो, खुदा की इज्जत की कसम, माँ की दुआ जन्नत तक साथ रहा करती है। सुभान अल्लाह। माँ बाप की दुआओं से तकदीर बदल जाया करती है। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के जलीलुल कदर पैगंबर हैं, अभी आपने सुना भी,
مولانا صاحب سے عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے بات سنی، لیکن موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر جو موسیٰ کلیم اللہ، کہہ دو سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ سے کلام کرنے والے، آگے تشریف لائیے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، آپ آگے تشریف لے آئیے، درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آلہ۔ ایک بار درود حضوری جم کے پڑھو، صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ توجہ ہے نا؟ سناؤں، ختم کر دوں بات؟ نہیں سناؤ۔ ووٹ شوٹ دے رہے ہیں نا؟ چلو ٹھیک ہے، کیا اب توجہ کریں جناب والا، کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ کلیم اللہ جو اللہ سے کلام کرتے تھے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ڈائریکٹ میں ان سے کلام کرنا شروع کر دوں تو جناب ظاہر سی بات ہے، اب ڈائریکٹ انسان ایم ایل اے سے بات کرے، آج تو ڈائریکٹ جناب والا ڈی ڈی سی سے بات ہو رہی ہے تو بندہ پہنچا ہوا ہے کیونکہ تقسیم کرتا ہے۔ اب توجہ کریں آپ، موسیٰ کلیم اللہ جو ڈائریکٹ کلام کر رہے ہیں اللہ سے، چلے کوہ طور پر کئی چکر لگائے تھے کوہ طور پر، لیکن جب والدہ رخصت ہو گئی اس کے بعد سفر کیا، کوہ طور کا پہلا سفر تھا والدہ کی رخصتی کے بعد، اللہ نے فرمایا میرے موسیٰ ذرا سنبھل کر آنا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، میرے موسیٰ سنبھل کر آنا ذرا۔ موسیٰ کلیم اللہ سے فوراً عرض کیا یا اللہ کیا ماجرا، آج سے پہلے کئی چکر تو نے کوہ طور پر لگوائے، کبھی سنبھلنے کا ارشاد نہیں فرمایا۔ سبحان اللہ، فرمایا میرے موسیٰ سن لے، وہ جو تیرے پیچھے دعائیں کرتی تھی وہ آج چل بسی ہے، آج سنبھل کر آنے کی ضرورت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ میں سمجھ گیا کہ والدہ کی دعائیں اثر کر رہی تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہی موسیٰ علیہ السلام ہے جناب والا کہ جو اللہ سے ڈائریکٹ کلام کر رہے ہیں، لیکن دیکھیے آپ ماں کی دعاؤں کا اثر، کہ جب ماں کی دعا ہوتی ہے تو بغیر ہچکچاہٹ کے کوہ طور پر، اور جب ماں رخصت ہو گئی تو اللہ نے فرمایا سنبھل کے آ، اس کی دعاؤں سے میں تیری پکڑ نہیں کرتا تھا۔ آ رہی ہے نا سمجھ؟ میری بارگاہ میں آنا ہے تو موسیٰ سنبھل کے آنا۔ میرے دوستوں، والدین بہت بڑی نعمت ہے، اگر صحیح معنوں میں انسان والدین کی قدر کر لے، والدین کی خدمت کر لے، اللہ ولایت کا درجہ عطا فرما دیتا ہے۔ اب کہیں گے عبد المجید قادری خالی بک بکا رہا ہے، بات کر رہا ہے کہ کوئی دلیل بھی ہے؟ حضرت ویسے کرنی کہہ دو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ویسے کرنی جیسا عاشق تلاش کرو تو پتہ چلے، ایسا عاشق جن کی بارگاہ میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کو اور حضرت مولا علی کو بھیج رہے، اپنا کرتا دے کر بھیج رہے، لے جاؤں میرے کرتا، لے کر کے جا کر میرے اویس کو دے دو اور یہ کہہ دو کہ میری امت کے لیے دعائیں مغفرت کر دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، میری امت کے لیے حضرت اویس کرنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر صحابی نہیں تھے وہ، کیونکہ صحابی کے لیے ضروری کیا ہے کہ حالت ایمانی میں آئے حضور کی بارگاہ میں، حضور کا دیدار کرے، اسی پر قائم رہے، اسی پر وصال کر جائے، بے شک، وہ صحابی ہوتا ہے۔ حضرت اویس کرنی حاضر نہیں ہوئے، حالانکہ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے۔ حضرت عمر بھی نکلے، حضرت علی بھی نکلے، پوچھا کسی نے، آ کر جب آگے پہنچے شہر میں، پوچھا بھائی یہاں کوئی رہتا ہے اویس کرنی نام کا؟ کسی وی آئی پی نے پلٹ کر کہا بھائی اس کو کیا کرو گے، وہ تو ایک مجذوب آدمی ہے، نہ جانے کہاں ہوگا، جنگل میں کس جگہ ہوگا۔ بھائی انہوں نے مسکرا کے کہا ہمیں بس اسی کی تو تلاش ہے۔
حضرت عمر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں نکلے، ملاقات کی، سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت اویس کرنی سے، جنہوں نے حضور کا دیدار نہیں کیا. اس طرح ظاہری طریقے سے، جس کو شریعت صحابیت کا درجہ دیتی ہے اس اعتبار سے، باقی وہ حضور سے پوشیدہ نہیں تھے، حضور ان سے پوشیدہ نہیں تھے. بے شک سبحان اللہ. وہ عشق کی بات ہے، لیکن شریعت کے تقاضے سے. اب کیا ہوتا ہے، پہنچے، سلام کیا، کرتا دیا، کہا حضور نے فرمایا میری امت کے لیے دعا کریں، کہہ دو سبحان اللہ. حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ نے دعا کی، اور حضور نے فرمایا کہ اویس کرنی کی دعا میری امت آدھی امت کو بخشوا کر لے کر جائے گی. میں میاں صاحب کی بارگاہ میں تھا، حضرت میاں بشیر صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، انہوں نے ارشاد فرمایا مولوی صاحب میں سن کو تقریر کی اپنی گوشیا مسجد میں جمعہ والے دن حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس تو بعد ہوں گے 2-4 جمعوں تو بعد میری حاضری ہوئی تھی. ہے مولوی صاحب حضرت اویس کرنی صحابی کیوں نہیں ہویا تھا؟ اور میں ہوں دل ابھی کیا سوچ کے کہتا ہوں کہ بابا جی صاحب نہ آزمانو ہے، کیونکہ ایویں دا نہیں نا جناب کوئی نیلو کرتو بال ہے 10 تسبیح سٹ لے 20 انگوٹھی لال ہے، سرکار پہنچی ہوئی ہے. وہ سرکار کہاں پہنچی ہوئی ہے اس کا پتہ ہی نہیں. سرکار پہنچی ہوئی وہ ہوتی ہے جس کا تعلق اللہ سے اور رسول اللہ سے ہو. خالی حیت بنانے سے 20 انگوٹھیاں لگا دی، شریعت اجازت دیتی ہے، ایک کی اس نے 20 لگائی ہیں، یہاں پہنچی ہوئی سرکار ہے. کس راستے میں؟ شیطانی راستے میں پہنچی ہوئی سرکار. اب ہم نے سوچا جناب والا کیا ذرا دیکھ لیتے ہیں، ٹٹولتے ہیں. پھر پہلی ملاقات تھی، بڑا نام سنا ہے، مولوی کو اپنی خندق ہوتی ہے، تو میرا جواب وہی مل گیا. سبحان اللہ. حاجی ولی محمد صاحب اللہ درجات بلند فرمائے، ابھی ابھی رخصت ہوئے، بڑے قریبی آدمی تھے. حاجی ولی سیٹھ بابا جی صاحب کے بہت قریبی آدمی تھے، ان کے ساتھ میں گیا تھا. ہے مولوی صاحب دسو حضرت اویس کرنی صحابی کیوں نہیں آیا تھا؟ میں حضرت تھاری بڑی بارگاہ ہے، تھاری بارگاہ میرے بولنا مناسب نہیں، تھارو حکم ہے، چلو ہوں دسوں. ہے بولو دسو. میں حضرت انہوں نے شریعت کیا ہے کہ ظاہری اکھاں نال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیدار ہوئے، کلم و نصیب ہے، اسے پر مثال ہوئے، وہ دیدار نہیں کر سکیا تھا، اس وجہ تو صحابی نہیں بن سکیا. ہے مولوی صاحب کیوں نہیں جا سکیا تھا دیدار کرنے واسطے؟ میں حضرت والدہ بزرگ تھی ضعیف، وبالوالدین احسانا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، دونوں میں سے دونوں یا ایک کوئی بڑھاپے کو پہنچ جائے تو پھر ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے. کہہ دو سبحان اللہ. میں حضرت والدہ بزرگ تھی، انہیں خدمت میں تھا، انہوں نے اجازت دیتی نہیں، جا نہیں سکیا، انہیں خدمت ہی میں لگا رہا. ہے مولوی صاحب دے آئیو ایک پوائنٹ تم نے کی دے تقریر لے بھی چھوڑ چھوڑی تھی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں سمجھ گیا کہ ہاں یہ بابا پہنچا ہوا ہے. سمجھ نہیں، وہ جو حیت بن جاتی ہے وہ بابا پہنچنا ہو رہا ہے، یہ بابا پہنچا ہوا ہے. کیونکہ میں بول سرن کوٹ میں رہا ہوں اور بابا میری تقریر لار شریف میں سن رہا ہے، اور کش کے ذریعے معلوم ہو گیا بابے کو کہ ہاں مولوی صاحب. میں حضرت بس جو میں چاہتا تھا وہ بھی مل گیا اور آپ کو میرا جواب بھی مل گیا. سبحان اللہ. اب مقصد کیا ہے میرے دوستوں، ہم لوگوں کے پاس ایک سلسلہ ہے، ہم نے نمازیں چھوڑی ہوئی ہیں، ماں باپ کی خدمت چھوڑی ہوئی ہے، شریعت کے اوپر چلنا چھوڑا ہوا ہے. صرف جو اسی میں دیکھو نا، میں سنی مولوی ہوں یار، میں کسی پیر فقیر کے خلاف نہیں ہوں، لیکن پیر یا فقیر کامل ہو تو اس کے لڑے لگو. ایسے ہی جو لوٹ رہا ہو، جو لوٹ کسوٹ کر رہا ہو کہ میں اس سال 11,000 25,000 30,000 لوں گا، آئندہ سال رجسٹر پہ وہی درجہ لوں گا، تو بچوں کا خون پسینہ ایک کر کے وہ لے دے رہا ہے جناب، اس کو تو کیا ہوا جناب، نہیں دیں گے تو کوٹھا پلٹ دے گا. اگر وہ کوٹھا پلٹنے والا اس کے پاس دم ہوتا تو وہ تیرے پاس رجسٹر لے کے کس لیے گھوم رہا ہوتا؟ کیونکہ رجسٹر جو کوٹھے پلٹنے والے ان کو رجسٹروں کی ضرورت نہیں ہوتی ہے میرے دوست. ان کو دنیا، سائیں بابا نے کبھی دنیا میں کسی سے لالچ کی؟ آپ نے تو اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھا ہے نا.
ایسے اللہ والوں کے ساتھ جڑو اور اس سے بھی پہلے اپنے والدین کی خدمت کر لو، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا رضا الربی رضا الوالدین، رب کی رضا والدین کی رضا میں ہوا کرتی ہے، غضب الربی غضب الوالدین، رب کی ناراضگی ماں باپ کی ناراضگی میں ہے۔ جب ماں باپ کی ناراضگی میں رب کی ناراضگی ہے تو اللہ والوں کی ناراضگی بھی ماں باپ کی ناراضگی میں ہے۔ کئی لوگ سائیں بابا کے پاس پہنچتے تھے، گھر سے ماں باپ سے روٹ کرتے ہوتے ہیں نا لوگوں کو، ادھر ماں باپ سے لڑے گا ادھر جا رہا، کہاں جا رہا ہوں؟ سائیں بابا کے یہاں جا رہا ہوں۔ تو سائیں بابا کے یہاں کیا لینے کے لیے جا رہا ہے؟ پہلے ماں باپ کو تو خدمت کر، ان سے لڑ کر ادھر سے کیا لے کر کے آئے گا؟ کئی لوگ ایسے پہنچتے تھے حضرت کے پاس، حضرت بگا دیتے تھے، ماں نال باپ کے نال لڑ گئی، میرے کو کے لین واسطے آئے ہیں، یہ خود اس طرح کی باتیں ہیں ایسا نہیں۔ تو اس لیے مسلمانوں ماں باپ کی خدمت کر لو، اور یہ وہ مقام ہے نا، دیکھو ایک نظر اگر ڈالتا ہے نا بندہ صبح صبح اٹھ کر ماں یا باپ کے چہرے کو، تو اللہ ایک حج اکبری 2 عمروں کا ثواب دیتا ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ دل پہ لگنے والی بات ہے آگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم کئی نظر ڈالیں، حضور نے فرمایا واسیت رحمت کل شیء اللہ اکبر واتیب، کہہ دو سبحان اللہ۔ اس کی رحمت بہت بڑی ہے، ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، وہ بہت بڑا اور بلند ہے۔ تم جتنی نظر ڈالو گے ہر نظر کے بدلے میں خدا تمہیں حج اکبری اور عمروں کا ثواب دے گا۔ او مسلمان، سب کچھ تیرے لیے گھر میں رکھا ہے، لیکن ذرا اپنا کے تو دیکھ، تو یہاں سے جا رہا اجمیر، خواجہ اجمیری سے دعا لینے کے لیے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، ان کی دعا سے بیڑی لگتی ہے، لیکن اگر گھر میں بد دعائیں چل رہی ہوں تو خواجہ اجمیری بھی دعا نہیں دے گی، صاف لفظوں میں سن۔ وہ پیسہ تو دوائی پر ماں باپ کی پر لگاتا، ان کی خدمت پر لگاتا، خواجہ اجمیری بھی راضی تھے، خواجہ اجمیری کا اور ہم سب کا مالک رب بھی راضی تھا، کیونکہ رضا اور ربی رضا الوالدین۔ اور حضور نے فرمایا آگے، اب یہ تو ہے نا حیات ظاہری میں اگر ماں باپ ہیں تو ان کی خدمت کرو، ان کی دوائی دو، ان کو تکلیف جو ہو اس تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کرو، جو کفالت ہو سکتی ہے وہ کرو، ان کا دکھ برداشت کرو، ان کا غصہ برداشت کرو، ان کا ہر ایک جلال برداشت کرو، ان کے لیے ہر طریقے سے حاضر رہو۔ جب رخصت ہو جائیں تب کیا کرو؟ تب ان کے لیے پھر یہ ایصال ثواب کی حاضر کرو، کیونکہ مرنے کے بعد کل چیزیں، کل اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، صرف 3 عمل باقی رہتے ہیں۔ کتنے عمل باقی رہتے ہیں؟ میرے اور آپ کے 3 عملوں میں سے کوئی ایک عمل اگر ہوگا نا، اگر ہم نے کیا ہوگا تو باقی ہے۔ کیا باقی رہتا ہے؟ نیک اولاد، ولد صالح، نیک اولاد۔ وہ اگر ہے بعد میں چھوڑ کے چلا گیا نیک اولاد، تو اب اس نیک اولاد کا یہ سلسلہ ہے جناب والا کہ وہ نیک اولاد اس کے لیے بعد میں دعائیں مغفرت کرتی رہے گی، تو اس کا ثواب اسے پہنچتا رہے گا۔ دوسرا ہو گیا صدقہ جاریہ، صدقہ یہ مسجد بنوا دی، راستہ بنوا دیا، روڈ بنوا دی، کنواں کھدوا دیا، پانی نکلوا دیا، مدرسہ تعمیر کروا دیا، اس طرح کے جو صدقہ جاریہ جس سے آنے والی قوم فائدہ حاصل کرتی رہے، جب تک وہ کرتی رہے گی اس کا ثواب اسے ملتا رہے گا۔ تیسری چیز ہے علم نافع۔ کیا چیز ہے؟ علم نافع۔ میں چلا گیا تو میرے شاگرد عبدالقیوم صاحب ہیں، مولانا اقبال صاحب ہیں، یہ ادھر کافی شاگرد بیٹھے ہیں۔ اب میں تو ٹر گیا، میں نے جانا تھا جب وقت متعین تھا، تو ان کا جو کارنامے ہوں گے، جو علم میں چھوڑ کے جاؤں گا کتابی شکل میں یا شاگردوں کی شکل میں، وہ مکمل طور پر ثواب مجھے ملتا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ مسلمانوں یہ کوشش کرو، میں وہ تقریری رنگ میں اس لیے نہیں بول رہا ہوں آج کیونکہ مجمع چھوٹا ہے، اور ویسے بھی 2 مہینے لگاتار بولتے بولتے ہو ہی گئے، لیکن مجمع چھوٹا، سمجھانے کی بات زیادہ کرنی ہے، اور تقریر لمبا مجمع ہو تو پھر اسی انداز سے کرنی ہے۔ تو سمجھ جائیں 4 مسئلے اگر آپ میں اور کسی ایک نوجوان کی جو طرز زندگی ہے وہ بدل جائے، عملی زندگی ہو جائے، میری بھی نجات ہے، حضرت کے والد صاحب کی بھی نجات ہے، اور اس بندے کی بھی نجات ہے۔ سب سے بڑی چیز یہ ہے۔ اب یہ تو ہو گیا جناب کہ کیا جب حیات تھے تو میں نے بتایا نا آپ کو طریقہ کہ اف بھی نہیں کہنا، جھڑکنا بھی نہیں، ان سے نرمی والی بات کرنا، ان کے لیے دعائیں کرنا، یا اللہ کرم فرما۔ رخصت ہو جائیں تو
تو یہ 3 عمل باقی رہتے ہیں. اب رخصت ہو جائیں تو یہ ایصال ثواب کرنا. صحابی رسول حاضر ہو گئے جناب حضرت سعد. کچھ لوگ کہتے ہیں یہ 30 15 40 کہاں ہے. اب ان کو مرض ہے کیونکہ پیچھے سے پیسہ سپلائی ہو رہا ہے تو کچھ بوکنا ہے نا آگے. اب یہ ڈرائیور ہیں آج کل جناب, ہر پارٹی والا, کوئی پارٹی کا نہ بھی ہو تو جناب والا اس کی گاڑی اگر بک کر لے گا کوئی ہے. اب ایگزامپل دے رہا ہوں میں, بندہ بی جے پی کا ووٹر نہیں ہے لیکن گاڑی اس کی ہے, بک کر لی. انہوں نے کہا میرے کو پیسہ چاہیے, دے پیسہ. بولنے والے بندے کو پیسہ چاہیے, دن بھر بولے گا کیونکہ پیسہ مل رہا ہے اس کو. نہیں سمجھ نہیں, اب وہ اندر سے اس کی طرف نہیں ہے لیکن پیسہ اس کو مل رہا ہے, اب لگا ہوا ہے. اسی طریقے سے یہ جو لوگ ہیں نا, جو یہ اس پہ اعتراض کرنے والے ہیں, ان کو اس چیز کے پیسے مل رہے ہیں پیچھے سے کہ مسلمانوں کو تم ڈیوائیڈ کرو, اللہ والوں کے راستے سے ہٹاؤ, صراط مستقیم سے ہٹاؤ تاکہ ان پر وبال آئے اور ہم ان پر حاکم بن جائیں. یہ مسئلہ ہے, اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ یہ ہے. یہ پڑھے لکھے لوگ جانتے ہیں, ہر عام آدمی کے بس کی بات تو ہے ہی نہیں نا. یہ بڑی بات ہے, اس کی بات ہے. اب ہے کیا ہے یہ 40واں تیجا؟ یہ ایصال ثواب ہے. ایصال یعنی ثواب پہنچانے کا ایک طریقہ, کیونکہ جب 40 آدمی مل کر کے دعا کرتے ہیں اس میں ایک اللہ کا ولی ضرور ہوتا ہے. شکل نہیں کہ میری طرح یا ان کی طرح کوئی ٹوپی والا داڑھی والا ہو, وہ آپ میں سے بھی کوئی درویش نکل سکتا ہے. یہ بات اس نے انگوٹھی نہیں پہنی ہوں گی 10 جمعہ نہیں لگایا ہو, کس میں خدا بستا ہے یہ وہ جانے. اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں. اٹھ فقیرا اٹھ فریدا ستیا تے, سبحان اللہ. جھاڑو دے مسیتی تو ستیا, رب جاگدا تیرا, او تیری ڈاڈے نال پریتی. سبحان اللہ. اٹھ فریدا ستیا تے, او میلا ویکھن جا, مت کوئی مل جائے بخشیا ہویا تے تو بھی بخشیا جا. سبحان اللہ. تو بات یہ ہے نا, یہ سب اتنے اکٹھے ہوئے, اس میں کون بخشا ہوا ہے؟ اس ایک کی آمین کی وجہ سے سب کی آمین قبول ہو جاتی ہے. پھر وہ سب مل کر جب کسی ایک بندے کے لیے دعا کرتے ہیں, ایصال ثواب کرتے ہیں, تو اللہ اس کی بخشش فرما دیتا ہے. اس کا ثبوت قرآن میں بھی ہے. اب قرآن میں کیا ہے جناب, آپ ہر وقت نماز میں پڑھتے ہیں, کیا پڑھتے ہیں درود پاک کے بعد؟ ربنا اغفر لی ولوالدی ولمن توالد ولجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات انک قریب مجیب الدعوات. سبحان اللہ. بے شک. یہ میں نے ایک سنا, دوسرا آپ کون سے پڑھتے ہو؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. کہہ دو سبحان اللہ. یہ والی پڑھو وہ والی پڑھو, ہے دونوں میں مغفرت اور بخشش کی دعا ہے. کہہ دو بے شک. سبحان اللہ. اللہ میری بھی مغفرت فرما, اور لوگوں کے والدین کی, میرے والدین کی مغفرت فرما, اور لوگوں کے والدین کی مغفرت فرما. جو زندہ ہیں ان کو بھی بخش دے, جو رخصت ہو چکے ہیں ان کو بھی بخش دے. احیاء جو زندہ ہیں بخش دے, والاموات جو مر چکے ہیں بخش دے. انکا قریب مجیب الدعوات, بے شک سب سے زیادہ قریب سے دعا تو ہی سننے والا ہے. بے شک. آ رہی ہے سمجھ نہیں آپ؟ یہ ایصال ثواب تو آپ ہر نماز میں کر رہے ہو. یہ بدعت نہیں, یہ عین اسلام ہے. کہہ دو سبحان اللہ. ہاں محفل کا طریقہ الگ ہو سکتا ہے لیکن دعا تو دعا ہے نا. 40 مل کر دعا کریں, خدا بخش دیتا. حضرت سعد حاضر ہو گئے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ انتقال کر گئی ہیں, میں چاہتا ہوں کہ ان کے ایصال ثواب کے لیے کوئی عمل کروں. حضور نے فرمایا جاؤ جا کر کنواں کھدوا دو. کہہ دو سبحان اللہ. کنویں پر خرچہ ہوگا, نبی مولا عبد القیوم سب خرچہ کر رہے ہیں, لنگر تیار کروایا, اب سب کو بلایا, قرآن پاک پڑھوایا, مل کر دعا کریں گے. کہا کنواں کھدوا دو. کنواں کھدوایا, اس لیے کیونکہ وہاں اس وقت پانی کی قلت ہے. وہی بات آ گئی صدقہ جاریہ والی. حضور نے ایسی چیز بتائی کہ صدقہ جاریہ رہے, لوگ پیتے رہیں گے, سعد کی ماں کو ثواب پہنچتا رہے گا. بے شک. سبحان اللہ. اگر نہ پہنچتا ہوتا تو معاذ اللہ سرکار بتاتے کہ یہ کام کرو.
نہیں، سرکار نے فرمایا جاؤ میرے ساتھ کنواں کھدواؤ. حضرت سعد نے کنواں کھدوایا. بخاری شریف کی حدیث پاک ہے. کنواں کھدوانے کے بعد حضرت سعد حاضر ہو گئے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنواں تیار ہو چکا. سبحان اللہ سبحان اللہ. توجہ کریں گے. کنواں تیار ہو چکا. ادھر حاضری بھی تیار ہو چکی. بولو نا ہو چکی. اب آپ کے وہاں قریب بیٹھنے سے زیادہ تیار نہیں ہوتی تھی. وہ تیار ہو رہی ہے, آپ یہاں بیٹھے ہو, یہ ثواب کا کام ہے. کہہ دو سبحان اللہ. وہ بنو میں یا چر کے اوپر زیادہ مجمع لگنے سے نہیں انسان بخشا جاتا. میں آپ کو گزارش کروں, میں ہر ختم میں حاضر شاید نہیں ہو پاتا ہوں, میری مجبوریاں ہیں. ادارے چل رہا ہے, ادارے میں ہوں, اور ہر جگہ آج بھی 2-3 پروگرام تھے. لیکن آپ کو میں اتنا بتاؤں کہ آپ یہ مت سوچا کرو جناب آپ میں ختم والی محفل میں تو گنہگار ہوں, ختم والی محفل میں کیسے بیٹھوں. کیونکہ ہر آدمی اپنا اپنا ایپ جانتا ہے نا. میں بیڑی پیتا ہوں, میں سگریٹ پیتا ہوں, میں تمباکو چڑھاتا ہوں, میں فلاں کرتا ہوں, میں ختم والی محفل میں کیسے بیٹھوں. ارے تیرا کام ہے وضو بنا, کلی کر, اگر اور ضرورت ہے غسل کر. صحیح جس دن کسی کے ہاں ختم ہو, یہ تمام اعمال کرنے کے بعد آ کلمے والی محفل میں بیٹھ جا. کلمے کی برکت سے خدا تجھے یہ عادت بھی چھڑا دے گا اور تیرے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا. تیری یہ ہمدردی نہیں ہوگی کہ تو جناب والا بننے میں بیٹھا ہوا آ کر کے پھر لاش میں روٹی کھائی چل دیا بھائی ختم میں حاضری ہو گئی. اس حاضری کا فائدہ نہیں, اس حاضری کا فائدہ آیا. ایک بسم اللہ پڑھ لے گا اگر بیٹھ کر, ایک بار کلمہ پڑھ لے گا, مردے کو بھی ثواب پہنچے گا اور زندے پر بھی احسان قیامت تک رہے گا. بے شک سبحان اللہ. یہ کام کیا کرو. حضرت سعد حاضر ہوئے. یا رسول اللہ تیار ہے. حضور نے فرمایا سرکار چلے, کہہ دو سبحان اللہ. سرکار نے جا کر نام بھی رکھا بیر ام سعد. یہ سعد کی ماں کا کنواں ہے. کہہ دو سبحان اللہ. پتہ چلا کہ کسی چیز کا بھی نام دوسرے چیز کے نام پر, اللہ والے کے نام پر رکھنے سے وہ چیز حرام نہیں ہوتی. اگر یہ بیر ام سعد, سعد کی ماں کا کنواں, اب اس کنویں سے پانی پینا تو حرام ہو جاتا نہیں. فرمایا یعنی بیر ام سعد مطلب یہ ہوا سعد کی ماں کا کنواں, یعنی ان کو ثواب پہنچتا رہے گا. اس سے جو پانی پیتا رہے گا ثواب ان کی ماں کو ملتا رہے گا. بے شک سبحان اللہ. حضور نے جا کر دعا کی. اسی لیے آج ہم بھی آپ بھی دعا حاضری پر کرتے ہیں. بے شک. ٹھیک ہے. اب کوئی ٹھنڈ کا بھی زور ہے تو آپ کو بھی انتظار ہے. آپ کہیں گے یہ مولوی مجید کہاں سے بیچ میں ہمارے پیچھے جا کر پڑ گئے. ہم ادھر بیٹھ کر تو گپیں آنکھ رہے تھے یار ایگزیکٹ پول کیا کہہ رہا ہے, میرا کدھر جائے گا, دوسرے کا کدھر جائے گا. اس کا فائدہ نہیں تھا, یہ فائدہ ہے. وہ ایگزیکٹ جو بھی ہے وہ ادھر بعد میں نکلے گا ڈبوں سے جو نکلنا ہوا. جس کو خدا چاہے گا اس کو لائے گا جو خدمت خلق کے لیے بہتر ہو. آج تو خدمت ہے کیا ہے, آج خدمت یہی ہے بھائی. جن دنوں میں الیکشن ہے تو جی حضوری, اور 5 سال بعد جاؤ, اس کے بعد ہمیں معاف کر دو جی, پھر موقع ایک چانس اور دے دو. پھر اس وقت الیکشن کے وقت کئی روگ ہو جاتے ہیں. روگاں وچوں روگ انوکھا جس دا نام غریبی, مشکل ویلے ساتھ چھوڑ دے دینی رشتے دار قریبی. آئی سمجھ. جس یاری وچ لالچ ہووے او کدے او توڑ نہ چڑھ دی. چادر لیر محمد او کنڈیاں نال جو اڑ دی. تے سونے نال نہ پتل رلدا, تے سرمے نال نہ کولے. کاواں دی کی قدر محمد او جتھے بلبل سونی بولے. اب ان کو آپ اپنے حساب سے جتنا آپ کے پاس ہوگا اس کے حساب سے آپ سیٹ کرتے رہے. اور رسالے ثواب کے لیے ایک آخری بات کر کے چلا جاؤں. جمعے کے دن ماں باپ کی قبر پر حاضری دیا کرو. کیوں؟ جو جمعرات یا جمعے کے دن ماں باپ کی قبر پر جاتا ہے, جا کر فاتحہ پڑھتا ہے, اس سے پچھلے جتنے بھی گناہ صغیرہ ہوتے ہیں خدا انہیں معاف فرما دیتا ہے. قبر والے پہچانتے بھی ہیں کون آیا, سلام کا جواب بھی دیتے, تبھی ہم سلام کرتے ہیں السلام علیکم یا اہل قبور. جب والد کی قبر جائیں السلام علیکم یا والدی, میرے والد صاحب آپ پر اللہ کی رحمتیں ہوں, سلام کی. ٹھیک ہے نہیں. اس لیے وقت آپ کا زیادہ لے لیا, کوئی کھری ہو گئی تو معاف کر دینا. دوبارہ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مولانا صاحب کے والد صاحب کو
بخش دے، بہتر کرے۔ مولانا صاحب آپ حاضری منگوا لیں، آپ ٹھنڈ بھی ہے اور ادھر تھوڑا سا پہاڑ بھی ہیں تو آپ کو پریشانی زیادہ ہوگی۔ ہم سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔